ڈارک ویب کیا ہے اور یہ عام ویب سے کیسے مختلف ہے؟ ڈارک ویب انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جو عام سرچ انجن سے نظر نہیں آتا اور اس تک پہنچنے کے لیے ایک خاص سافٹ ویئر ٹور براؤزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈارک ویب چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اکثر گمنام سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس کی رسائی ہم ٹور براؤزر سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈارک ویب کا تعلق غیر قانونی سرگرمیوں سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ ڈارک ویب آپ کی شناخت کو چھپا لیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ منشیات کی سمگلنگ، ہتھیاروں کی فروخت اور ہیکنگ جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کا مرکز بن جاتی ہے، کیونکہ یہاں لوگ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر کام کر سکتے ہیں۔ غیر قانونی تجربات سے لے کر خوفناک ویڈیوز تک، ڈارک ویب کوئی کہانی نہیں بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ڈراؤنے خواب بھی سچ ہو جاتے ہیں۔ ڈارک ویب پر بٹ کوائن سے ٹرانزیکشن کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ بٹ کوائن کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ ڈارک ویب پر پیمنٹ کرنے کے اور بھی بہت طریقے ہیں۔ مونیرو اور زیڈ کیش جیسی بھی کرپٹو کرنسی پیمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بٹ کوائن اور ڈارک ویب کا بہت ہی پرانا تعلق ہے۔ بٹ کوائن بینک کی نظر سے بچتے ہوئے سلک روڈ جیسی گمنام ویب سائٹ پر ٹرانزیکشن کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سلک روڈ ڈارک ویب پر ایک مشہور آن لائن مارکیٹ تھی جو 2011 سے 2013 تک غیر قانونی منشیات، ہتھیاروں اور دیگر اشیاء کی فروخت میں ملوث رہی۔ سلک روڈ کو راس ہیبرٹس نے بنایا تھا جو جیف کے فرضی نام سے کام کرتا تھا۔ ایف بی آئی نے 2013 میں ایک طویل تحقیقات کے بعد سلک روڈ کو بند کر دیا اور راس اور برٹ کو گرفتار کر لیا اور ویب سائٹ کو ضبط کر لیا۔ ریڈ روم ڈارک ویب کی کہانیوں میں ایک عام خوفناک تصور ہے، جہاں لائیو ویڈیوز میں لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے اور ناظرین پیسے دے کر یہ خوفناک منظر دیکھتے ہیں۔ ایک ریڈ روم مبینہ طور پر ڈارک ویب پر لائیو ہوا، جہاں لوگوں کو ایک اغوا شدہ شخص کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا۔ ناظرین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس شخص کو سکرین پر مرتے دیکھا، لیکن اس کی شناخت کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس واقعے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، لیکن افواہیں پھیل گئیں کہ اس لائیو سٹریم کے پیچھے موجود شخص کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ ایڈرن بلیک ووڈ ایک نوجوان ہیکر تھا جو اکثر ڈارک ویب کی کمیونٹیز میں پوسٹ کرتا رہتا تھا، جہاں وہ فخر سے بتاتا تھا کہ وہ محفوظ حکومتی فائلوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک دن اس کے تمام اکاؤنٹس اچانک خاموش ہو گئے اور کوئی بھی اس کی سرگرمیوں یا اصلی شناخت کا پتہ نہیں لگا سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے کوئی خفیہ معلومات حاصل کر لی تھی جس کی وجہ سے اسے کسی خفیہ حکومتی ادارے نے غائب کر دیا، جبکہ دوسروں کا ماننا تھا کہ اسے کسی ڈارک ویب کے گروپ نے پکڑ لیا۔ پیٹر سکلی کا کیس ڈارک ویب سے متعلق سب سے حقیقی اور خوفناک کیسز میں سے ایک ہے، جو ایک آسٹریلوی مجرم تھا جس نے ڈارک ویب پر غیر قانونی آپریشن چلایا۔ وہ انتہائی خوفناک ویڈیوز بنانے اور تقسیم کرنے میں ملوث تھا، جن میں زیادتی اور قتل بھی شامل تھے۔ سکلی کا مواد ڈارک ویب فارمز کے ذریعے گمنام خریداروں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ اس کے جرائم اتنے وحشیانہ تھے کہ انہوں نے بین الاقوامی تعاقب کو جنم دیا اور بالآخر اسے گرفتار کر کے فلپائن میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ حالانکہ سکلی کے کیس کا اختتام اس کی اپنی موت پر نہیں ہوا، لیکن اس کی ویڈیوز میں دکھائے جانے والے متاثرین جن کی اکثر شناخت بھی نہیں ہو پاتی، ڈارک ویب کے ہولناک پہلو سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک آخری کہانی سناتا ہوں جو آپ کو ڈارک ویب کی طرف لے جانے سے پہلے دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ ایک صارف کی کہانی جو ڈارک ویب پر گہرائی تک جاتے ہوئے ایک عجیب ویب سائٹ پر پہنچ گیا۔ ویب سائٹ پر ایک سیاہ سکرین موجود تھی جس پر ایک پیغام لکھا تھا کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس نوجوان نے سوچا کہ یہ ایک مذاق ہے، جس نے پیج کو ریفریش کیا، لیکن اس دفعہ پیغام بدل گیا اور اس پیج پر لکھا تھا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں، کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو۔ وہ گھبرا گیا اور اچانک ویب کیم کی لائٹ آن ہو گئی اور سکرین پر الوداع کا پیغام آ گیا اور وہ جلد ہی تمام آن لائن فارم سے غائب ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ڈرانے کا حربہ تھا، جبکہ دوسرے سوچتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو اسے نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ ڈارک ویب پر بہت سے راز چھپے ہیں، کچھ صرف کہانیاں ہیں لیکن شاید کچھ حقیقت بھی ہو، اس لیے ہوشیار رہیں اور جب بھی آپ ڈارک ویب کو دیکھنے کا سوچیں یاد رکھیں کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو سکتا ہے۔ اس طریق سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ایسی چھپی ہوئی کہانیوں کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔